مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تعالی وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود مبارکہ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے محبت سے میرے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. میرے جہنم یہ تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک نعت جس کی فرمائش کی گئی ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے
سبز سبز گنبد کو، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، کبریا کے جلووں کا کیا عجب سما ہوگا، کبریا کے جلووں کا کیا عجب سما ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، جب جرے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا یاد میں شاید، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ السلام علیکم۔ العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ انگریزی سال کی آخری رات میں یہاں پر جمع ہیں۔ قابل عزت مبارکباد ہیں مسلمانہ نے اہل سنت بھانڈو اور سنی دعوت اسلامی کے نوجوان مبلغین، جنہوں نے آج کی خرافات کی رات کو کہ بہت سارے نوجوان 31 نائٹ منانے کے لیے بیئر بار سے لے کر بڑی بڑی ہوٹلوں میں اور نیرمن پوائنٹ سے لے کر کے گیٹ وے آف انڈیا تک، اور اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب جس رات پی جاتی ہے وہ آج ہی کی رات ہے۔ تو ایسی خرافات سے بھری ہوئی رات میں مسلمانوں نے اہل سنت کو اس برائی کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے بھانڈو کی سرزمین پر یہ اجتماع ان لوگوں نے منعقد کیا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خرافات میں گزارنے والی رات نہیں، مدینے کے تاجدار کی یاد میں گزارنے والی رات نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، جوان ہوں یا ضعیف، ہر ایک کی سچویشن یہ ہے کہ یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ پورے قرآن مقدس کی سب سے زیادہ جس سورت کی تلاوت پوری دنیا میں مسلمان کرتا ہے وہ یہی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ۔ اسی کی میں نے آخری آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ فاتحہ، اس سورہ مبارکہ کے کم و بیش 20 کے قریب نام ہیں، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ کثرت اسماء فضیلت مسمى پر دلالت کرتی ہیں۔ جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنی ہی زیادہ فضیلتیں ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ دعا بھی ہے، سورہ کنز بھی ہے، سورہ وافی بھی ہے، سورہ شافی بھی ہے، سورہ کافی بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، سورہ صلاۃ بھی ہے، سورہ یعنی اس سورت کا نام سورہ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس طریقے کے اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، سبع مثانی بھی سے کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورہ مبارکہ کی جن آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آج انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ زیادہ تر یہ آیت کریمہ، زیادہ تر یہ سورہ مبارکہ قیام کی حالت کے اندر ایک مسلمان پڑھتا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں کرتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ واجب ہو۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان بارگاہ سمدیت میں کھڑے رہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرتا ہے کہ میرے مولا مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان کے راستوں سے بچا جو گمراہ ہیں، جو ذلت خوار ہیں، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ لیکن آج مسلمان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ یہ دعا تو کرتا ہے، وہ بارگاہ سمدیت میں معروضہ تو پیش کرتا ہے، لیکن اس کی سچویشن یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں انبیاء کا راستہ کیا ہے، صدیقین کا راستہ کیا ہے، صالحین کا راستہ کیا ہے، شہداء کا راستہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا راستہ کیا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دعا کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہے، میری بارگاہ میں کھڑے رہ کر کے اگر تم چلنے کی دعا کرنا چاہتے ہو تو میرے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے کی دعا کرو، اس لیے کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں انہوں نے میری اطاعت کی ہے، انہوں نے میرے ارشاد پر عمل کیا ہے، اس لیے وہ منزل بھی پا چکے، مقصود بھی پا چکے، مطلوب بھی پا چکے، اور میری بارگاہ کے قرب کی دولت سے مشرف بھی ہو چکے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لو، راستہ وہی چلنا چاہیے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والا چین کی دولت پا لیتا ہے، ان کے راستے پر چلنے والا انسان سکون کی دولت پا لیتا ہے، ان کے راستے پر چلنے والا مسلمان اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے راستے پر چلنے والا بندہ اور مسلمان ٹھوکریں نہیں کھاتا، بلکہ معبود برحق کی نگاہوں میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کا وقار بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار جل جلالہ کا ایک وفادار بندہ بن کر اپنے معبود کی اطاعت میں زندگی کے لمحات گزارتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اگر آج میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جن کے راستوں پر نہ چلنے کی دعا ہم حالت نماز میں کرتے ہیں، آج 90% مسلمان انہی گمراہوں کے راستے پر چل رہا ہے، انہی بھٹکے ہوئے کے راستے پر چل رہا ہے، انہی ذلت خوار لوگوں کے راستوں پر چل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سچویشن دیکھو، اللہ اکبر، نماز کی حالت میں تم یہ دعا کرتے ہو کہ یہودی کے راستے پر نہ چلانا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا، بھٹکے ہوئے کے راستوں پر نہ چلانا، لیکن ہم یہ دعا مسجد میں بھی کرتے ہیں، ہم یہ دعا اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر سے یا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا قدم بہک جاتا ہے، ہمارا زندگی کے لمحات ہمارے بدل جاتے ہیں، ہم کسی اور راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے راستے پر چلو، صدیقین کے راستے پر چلو، خدا بھی مل جائے گا، اور خدا کی محبت اور خداوند قدوس کی بارگاہ سے عزت بھی مل جائے گی۔ آج کی رات 31st نائٹ عیسائی کرسچن پوری دنیا کے اندر شراب پی کر عیش و مستی کے اندر گزارتے ہیں، سال کی رخصتی وہ جو کرتے ہیں وہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب کر کے کرتے ہیں، لیکن ہم اسلامی سال منانے والے لوگ جب سال کو ودا کرتے ہیں ذی الحجہ کو تو حضرت اسماعیل کی قربانی کو یاد رکھ کر کے اسے رخصت کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں تو اس نئے سال کے استقبال کے لیے بھی امام حسین کی قربانی کی یاد بنا کر کے ہم نئے سال کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج عالمی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں پر اپنا کلچر مسلط کر دو، مسلمانوں پر اپنی تہذیب مسلط کر دو، مسلمانوں سے ان کی آئیڈینٹی چھین لو، مسلمانوں سے ان کی شناخت چھین لو، مسلمانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو، ان کا اسلام سے رشتہ کمزور کر دو، ان کا پیغمبر اسلام سے رشتہ کمزور کر دو، انہیں ایسے
راستے پر لے چلو جس راستے پر چلنے کے بعد ایک مسلمان کی زندگی کے اندر سکون نظر نہ آئے، ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اطمینان نظر نہ آئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ مسلمان جن کا تعلق بالقرآن اور تعلق بصاحب قرآن بہت اچھا ہے، ان کو بھٹکا نہیں پاتے، وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس واقعے کی روشنی کے اندر ایک غریب مسلمان کی فکر اور اس کے جذبات کی عکاسی کو محسوس کر سکیں۔ آج سے کم و بیش 150-200 سال کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ 150-200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے باہر ایک مسلم فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ پیر سے معذور تھا اور وہ پیر سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وزٹ کرنے کے لیے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ جامع مسجد دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے قافلوں میں سے ایک بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، لیکن ساتھ میں گائیڈ کو لے کر کے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پر ایک اپاہج مسلمان کو دیکھا، اس نے اپنی وائلٹ نکالی اور پرس نکالنے کے بعد اس میں سے کچھ رقم اس بندے کو اس نے دیا، اور دینے کے بعد وہ پرس کو جیسے ہی جیب میں ڈالنے گیا، جیب میں جانے کی بجائے وہ گر گئی، اور اسے ایسا تھا کہ اس نے اپنے پیکٹ کے اندر جو ہے اسے رکھ دیا ہے اور وہ آگے روانہ ہو گیا۔ آگے جانے کے بعد یہ پیچھے سے پاکٹ جسے ملی تھی، جسے پرس ملا تھا، وہ پرس لینے والا چلا رہا ہے، لیکن اس کی باتوں پر انگلش داں جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیوں یہ چلا رہا ہے، اور وہ چلا گیا۔ وہ مسلمان فقیر اس پرس کو محفوظ رکھتا ہے۔ دن گزر گئے، ایام گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 3 سال تک کم و بیش اس نے اس پرس کو سنبھال کر کے رکھا۔ اللہ اکبر! 3 سال کے بعد وہی عیسائی اپنے دوستوں کے ساتھ پھر مسجد دیکھنے کے لیے آیا، دہلی کی جامع مسجد۔ وہی اپاہج مسلمان وہاں پر بھکاری بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھا، پرس نکالی، اسے رقم دی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹھو، بٹھایا۔ گائیڈ سے کہتا ہے کہ یہ پرس 3 سال پہلے اس کی یہاں پر گری تھی، میں 3 سال سے اس کو حفاظت سے رکھا ہوں، اسے کہو کہ یہ اپنے پرس کو چیک کر لے، اس میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی۔ عیسائی حیرت زدہ اس نے پرس کھولی، دیکھا ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ تھی۔ دیکھنے کے بعد اس نے اس مسلمان سے پوچھا، گائیڈ سے کہا اسے پوچھو کہ یہ تو مجبور ہے، محتاج ہے، اپاہج ہے، بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے اتنی زیادہ رقم مل گئی تھی، جو دیانتداری کا مظاہرہ کیوں کیا، اس نے کس وجہ سے یہ پرس میرے حوالے کی، اس کی حفاظت کی؟ جب اس سے گائیڈ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، سنو، جس وقت پرس گری تھی حضرت عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ماننے والے کے حوالے سے کہیں گے، میرا ماننے والا آپ کی امتی کو کچھ رقم دیا ہے تو میں نے یہ سوچا میں اس کی حفاظت کروں، اور 3 سال تک میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، تاکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو فخر سے فرمائے یہ میرا امتی ہے جو خیانت نہیں کرتا، اور میرے آقا کو اس سے خوشی حاصل ہو جائے، آقا راضی ہو جائے۔ میں اپنے آقا کی محبت میں اس پرس کی میں نے حفاظت کی، اور انہی کی محبت میں یہ پرس میں اسے لوٹا رہا ہوں۔ جب گائیڈ نے اسے یہ کہا، وہ بیٹھا تھا، ان کے قریب اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے جس نبی کی تعلیم اتنی اچھی ہو اور ماننے والے اتنے اچھے ہوں، وہ نبی کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ اے اپاہج تو مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، داعیہ کبیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بھکاری کی دیانتداری نے ایک عیسائی کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی اپنی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اور یقیناً زندہ ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر ان کے جسم کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور حرام کا حکم دے دیا ہے۔ زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت
جب کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ضرورت ہے پوری دنیا کے سامنے اسلام پر عمل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنا. مجھے بتاؤ کس چیز کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ کس بات کی تم آج کی رات خوشی مناؤ گے؟ گزشتہ سال تم نے کیا پایا؟ کتنی تم نے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل کر لی؟ کیا تم نے پا لیا ہے؟ اگر دینی اور دنیاوی اعتبار سے گزشتہ سال کا احتساب کرو تو بہت ساری زمینیں ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل چکی. اکنامیکل اعتبار سے مسلمان کافی کمزور ہوا. بہت سارے ملکوں کے اندر مسلمان خاک و خون کے اندر لوٹایا گیا، تڑپایا گیا. مجھے بتاؤ کس بات کی آج کی رات مسلمان خوشی منائے؟ مسلمان کو خوشی تو ایک ہی دن منانا ہے، اور وہ دن ہے میرے آقا کی ولادت کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن کو خوشی مناؤ، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہیں وہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنی لائف کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی بجائے اپنی طبیعت اور یہود و نصارہ کے طریقے پر گزار رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی تھی؟ ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو، ان کی صبح و شام کا مطالعہ کرو. آپ کو شاید معلوم ہو آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھنا ہے، قرآن اور احادیث کا مطالعہ نہ کرنا ہے، اس کے مطالب اور تراجم کو نہ پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، 9/11 کے موقع پر جب امریکہ کی سرزمین کے اوپر ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تھا، اس ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہونے سے پہلے کینیڈا کی سرزمین پر ایک نوجوان بچی نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ اکبر، وہ بچی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے لمحات وہ گزار رہی تھی، اور جب ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا تو اس کے باپ نان مسلم تھے. اس کے ماں باپ نے کہا اللہ اکبر، اپنی بچی سے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تو نے کس کا دین قبول کر لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے. ذرا تو دیکھ تو صحیح، ٹوئنز ٹاور پر مسلمانوں نے حملہ کیا، بے گناہوں کو مار دیا. ایسے دین کو قبول کر کے کیا فائدہ؟ وہ 3 سال ہوئے تھے اس بچی کو اسلام قبول کیے ہوئے. اس نے اطمینان کا اظہار کیا، اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں تھی. مسکراتے ہوئے اپنے ماں باپ سے کہتی ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ ٹوئنز ٹاور پر کس نے حملہ کیا ہے، ٹوئنز ٹاور پر کس نے اٹیک کیا ہے، لیکن اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اسلام سے اپنے رشتے کو توڑ دوں تو آؤ میں تمہیں بتا دیتی ہوں. کان کھول کر کے سن لو، ٹوئنز ٹاور کے حوالے سے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں نے جس کی زندگی پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے وہ مدینے کے تاجدار ہیں. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں کہ رسول اعظم کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دو کہ حضور نے کسی پر ظلم کیا ہو، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس بچی کے استقامت فی الدین نے ماں باپ کی زندگی میں تڑپ اور تبدیلی پیدا کر دی. آج عالمی سطح پر یہ سازش بن گئی ہے، یہ کوشش چل رہی ہے کہ اسلامک کلچر کو فنش کر دیا جائے، مسلم معاشرے کو مغربی تہذیب کے اندر ڈبا دیا جائے، اور پھر جب کسی قوم کے پاس سے فکر نکل جائے، تہذیب نکل جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم انبیاء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، صدیقین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، شہداء کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ کل کی تاریخ میں کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول اعظم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور ایک مقام پر رب نے یہ بھی فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اسی طرح سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک مقام پر میرا کریم ارشاد فرماتا ہے فاتبعوه لعلکم تہتدون، میرے محبوب کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ ضرورت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب ہدایت ملنے کا ذریعہ ہے تو پھر صدیقین کا تذکرہ کیوں آیا، پھر شہداء کا تذکرہ کیوں آیا، پھر صالحین کا تذکرہ کیوں آیا؟ بس حضور کی ذات ہی پر یہ بات ختم ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے، اے اللہ ہمیں رسول کے راستے پر چلا، بس اسی پر خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اس لیے کہ رسول اعظم کے راستے پر چلنے کے حوالے سے قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور اسی جماعت کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، اور آج بھی تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہو کہ غریب نواز کے راستے پر چلا، یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول اعظم کے عاشق صادق بریلی کے تاجدار کے راستے پر چلا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف رسول کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن نے یہ کیوں کہا انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا ہم کو نماز میں کرنے کے لیے کیوں حکم دیا گیا؟ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے رسول اعظم کو مدینے کی گلی میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے مکے کی گلیوں میں رسول اعظم کو چلتے نہیں دیکھا، تجارت کرتے نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے رسول اعظم کو چلتے ہوئے تو صدیق اکبر نے دیکھا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے۔ اب تم نے نہیں دیکھا تو میرے راستے پر چلنے والے صدیق کی زندگی کو دیکھو۔ صدیق اپنی مرضی پر قربان نہیں ہوتے، نبی کی مرضی پر قربان ہوتے ہیں، نبی کے طریقے پر قربان ہوتے ہیں۔ تو جس نے نبی کو چلتے نہیں دیکھا وہ صدیق کو چلتے دیکھ لے، جو صدیق کا طریقہ ہے وہی نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ صدیق اپنی طبیعت پر نہیں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے صدیق اکبر کو بھی مدینے کے راستے پر چلتے ہوئے، مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے راستے کا تعین کریں، کس کے پیچھے پیچھے چلیں؟ اچھا صدیق اکبر کو تم نے نہیں دیکھا، شہداء کو دیکھو، ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو۔ امام حسین کی زندگی، آپ یہ کہیں گے ہم نے کربلا کے تاجدار امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا، ہم کیسے ان کے راستے پر چلیں؟ اب قرآن اپنا تیور بدلتا ہے اور انداز بتاتا ہے تم نے انبیاء کو چلتے نہیں دیکھا، صدیقین کو چلتے نہیں دیکھا، شہداء کو چلتے نہیں دیکھا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، اور وہ جماعت ہے صالحین کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت۔ اور اولیاء کرام کی زندگی کو تم دیکھو، ولی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلتا، نبی کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، اور ولیوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک جاری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم، عطائے حضور مفتی اعظم، امیر سنی دعوت اسلامی،
عبادت کا طریقہ دیکھنا ہے کہ نبی کیسے عبادت کرتے تھے تو ایک اللہ کے ولی کے انداز عبادت کو دیکھو، اس لیے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو سنتوں کا پیکر ہوا کرتا ہے، جو نبی کے طریقے پر چلا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا ایک لمحہ اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے تو وہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل زندہ ہو جائے، سبحان اللہ، دل زندہ ہو جائے۔ میرے غوث پاک دل ہی زندہ نہیں کرتے تھے، مردے بھی زندہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم رکھ تو یہ دعا ہماری کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو صالحین کے راستے پر چلا، اور امام محمد رضا اپنے زمانے کے امام الصالحین بھی نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایسے صالح تھے، وہ ایسے نیک تھے، وہ ایسے پرہیزگار تھے کہ ان کے دور کے اندر، ان کے زمانے کے اندر اگر تقوی اور علم کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا، نہ مبالغہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کے وہ ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ تقوی خود ان کی زندگی پر ناز کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اٹھے کٹھے نوجوان توانا ہے، روزے تھوڑے لمبے ہو گئے، سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، چھپ کر کے کہیں کھا لیتے رمضان کے اندر، ماہ رمضان میں دن کے اجالے کے اندر۔ تکلیف ڈاکٹر سے کچھ لکھا کر لائیں گے، تھوڑی سی پیٹ میں درد، تھوڑا سا درد ہوا روزہ چھوڑ دیں گے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی روزہ توڑ دیں گے۔ لیکن اے امام محمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان، سخت علیل ہے اعلی حضرت۔ طبیب نے کہا روزہ رکھو گے تو مرض کے اندر اضافہ ہوگا، افاقہ نہیں۔ اس لیے قرآن بھی آپ کو اجازت دیتا ہے فمن کان منکم فریدا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے آپ اپنے روزوں کو دوسرے دن کے اندر رکھ لیں۔ اعلی حضرت سے طبیب نے کہا آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، گرمی شدید ہے بریلی کے اندر۔ اعلی حضرت نے سوچا کیا کروں، وہ صرف قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، قرآن سمجھنے والے بھی تھے، سبحان اللہ، اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف تھے۔ تو امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں ٹھنڈک ہی رہتی ہے، پہاڑی کے علاقے کا سلیکشن کیا، اور ماہ رمضان کے روزے نہ چھوٹیں اس کے لیے اعلیٰ حضرت اس پہاڑی علاقے پر جا کر ماہ رمضان کے روزے وہاں جا کر کے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دنیا کو بتا دیا رخصت اپنی جگہ پر ہے، عزیمت اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمانوں سنو، اگر تم اللہ کی عبادت کہیں دوسری جگہ پہنچ کر کے بھی کر سکتے ہو تو فرائض کے اندر کوتاہی نہ کرو، بلکہ عمل کر کے دنیا کو بتا دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صالحین کے راستے پر چلا۔ کیا ہے صالحین کا راستہ؟ صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کیسے جیتے تھے؟ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے؟ ان کی صبح و شام کس طریقے سے گزرتی تھی؟ آپ اس پر توجہ دیں، درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کیسے اپنی صبح گزارتے تھے، کیسے اپنی رات گزارتے تھے، کس فکر میں رات گزارتے تھے، کس سوچ میں رات گزارتے تھے۔ آج مسلمان راتیں گزار رہا ہے، کس سوچ میں گزارتا ہے؟ اور اولیاء کرام کی راتیں کس چیز میں گزرتی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لو اور ان کی رات کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا
اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو جو گزارتے ہیں، ٹھنڈی کی طویل رات، عشاء کی نماز پڑھ کر کے نفل نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پہلے سجدے میں جاتی ہیں، اور سجدے میں اتنا لطف آتا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے. بارگاہ سمدیت میں دعا کرتی ہیں، اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ ہے صالحین کا راستہ، یہ ہے صالحین کا طریقہ، یہ اللہ والوں کی زندگی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور آج کا مسلمان گناہوں میں جلدی کر رہا. اللہ. نیکی کی حرص ختم ہو گئی، نیکی کی لالچ ختم ہو گئی، نیکی کا شوق ختم ہو گیا، نیکی کی اہمیت ختم ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ایک مقام پر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں میں جلدی کرو. کتنی چیزوں میں؟ بولیے. 3 چیزوں میں جلدی کرو. پہلی چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو. سبحان اللہ. ٹال مٹول نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ارے ابھی اٹھتے تھوڑی دیر اور سونے دو، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. منع کرتے حضور، سرکار نے منع فرمایا. ارشاد فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو. پتہ نہیں سجدہ کرنے سے پہلے ہی تمہاری روح نکل جائے یا نماز کا وقت چلا جائے تمہاری غفلت کی بنیاد پر. اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون نماز میں جلدی کر رہا ہے؟ آج کتنوں کو شوق ہے، کتنوں کو نماز کے لیے بے چینی ہے، کتنوں کے اندر نماز کے لیے بے قراری ہے، اور نماز اس کے قرار کا ذریعہ. کتنے لوگ ایسے ہیں، بلکہ امام صاحب اگر طویل قرات کر دیں تو مسلمان ٹرسٹی کو شکایت کرتے ہیں مولانا کی وجہ سے میری بس چھوٹ گئی، مولانا کی وجہ سے میرا یہ پرابلم ہو گیا. بلکہ جلسوں کا بھی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ پہلے مولانا آئیں پھر پبلک آئے گی، الا ماشاء اللہ. جمعہ کی نماز میں دیکھو تو خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تب لوگ کچھ بعض لوگ پہنچتے ہیں، خطبے کے وقت پہنچتے ہیں، جماعت کے وقت پہنچتے ہیں. نیکی میں آج مسلمان جلدی نہیں کر رہا، بہت پیچھے ہے مسلمان، بہت دور نکل چکا ہے مسلمان. 31st نائٹ منانی ہو اور اگر اس کے لیے نریمن پوائنٹ نہیں جا سکتا، بڑی ہوٹلوں اور پارکوں کے اندر نہیں جا سکتا، تو آج کا مسلمان 31st نائٹ اپنے ٹی وی سیٹ کے سامنے بیٹھ کر رنگا رنگ محفل دیکھتے ہوئے مناتا ہوا نظر آتا ہے. افسوس، 100,000 افسوس. ارے 12 بجنے والے ہیں، جلدی ٹی وی کے سامنے پہنچ جاؤ، ابھی سال نیا لگے گا، پتا نہیں کیا کیا پروگرام آئے. تف ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہے ایسی زندگی پر. کاش یہی تڑپ، یہی جذبات نیکیوں سے متعلق ہوتا کہ جلدی چلو، پتہ نہیں مولانا صاحب کی تقریر میں کوئی چیز ہم سے چھٹ نہ جائے، کوئی اچھی چیز سیکھ لے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں سدھر جائے. سبحان اللہ. یہ جذبہ نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے. اور اب تو عالم یہ ہے کہ اذان بھی ہوتی ہوگی، مؤذن پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. سنتے ہیں، پیر ہل نہیں پاتے، مسجد کے باہر کھڑے رہ کر کے گپ شپ لگا کر ٹائم پاس کر دیں گے، پھر جب طبیعت چاہے گی تب اندر جا کر کے نماز پڑھیں گے.
لیکن جلدی نہیں کرتے نماز میں، بہت سستی ہے، بہت سستی ہے. اور بہت سارے لوگ تو نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو رکوع بالکل مردے کے انداز میں کرتے ہیں، ایسے کمر بھی پوری درست نہیں رکھتے جوان ہونے کے باوجود. ہاں کوئی تکلیف ہے تو بات الگ ہے، لیکن کوئی تکلیف نہیں پھر بھی یہ حال کہ سیدھی کمر نہیں رکھتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو لوگ رکوع صحیح طور پر نہیں کرتے اور رکوع میں مجبوری نہ ہو اور آدمی صحت مند اور تندرست ہے، اس کے باوجود اگر رکوع میں اپنی کمر کو درست نہیں رکھتا تو فرمایا گیا کہ اس کے ایمان پر خاتمے کا ڈر ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اللہ اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام کی شریعت کے اندر نماز تو ملتی ہے لیکن ان کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا اس میں رکوع موجود ہے. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو. اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو آج کہاں جذبہ ہے، کہاں شوق ہے؟ کیا مسلمان کس طرح سے زندگی کاٹ رہا ہے؟ نہ نماز میں اس کو دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت میں اس کا دل لگ رہا ہے، نہ محفل نعت میں اس کا دل لگ رہا ہے. بس تھوڑی دیر آئے بیٹھے کچھ سنے پھر گئے اور پھر جیسے تھے ویسی زندگی. نہیں، بدلو اپنی لائف کو، بدلو اپنی زندگی کو. اگر آج نہیں بدلو گے تو پھر یاد رکھنا آنے والا دن تو آج سے خراب تر آنے والا ہے. اللہ. تو نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز اللہ نہ کرے کسی کی چھٹ جائے تو اس چھٹنے پر کتنے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے؟ میں کچھ ایسے لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے مولانا نے لمبی کر دی یا تھکا دیا. اس قسم کی بات کرتے ہوئے ملیں گے اور شکایت بھی کرتے ہوئے ملیں گے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ملیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے طویل قرات کی، بڑا مزہ آیا، بڑا سکون ملا قرآن شریف سن کر کے. ایسے کم لوگ ملیں گے. اور نماز چھوڑ کر کے افسوس کا معاملہ، یہ تو بہت کبھی یار چھوٹ گئی. دعا کیجئے مولانا سے. بہت ڈھیٹ لوگ ملتے ہیں. اب ڈھیٹ بولوں کیا بولوں؟ مولانا دعا کرو نمازی 5 وقت کا بن جاؤں. ابھی تو ایک پڑھ لیتا ہوں بڑی مشکل سے. عشاء فجر کا تو بہت ٹینشن رہتا ہے اور عصر میں بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو آپ دعا کرو میں 5 وقت کا بن جاؤں. آپ نماز کے لیے دعا کرواتے ہو، اچھی چیز ہے. چھٹنے کے حوالے سے آپ کو احساس بھی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن آپ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز چھوٹے تو اس کو یہ تصور دل و دماغ میں لانا چاہیے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ مولا نے اپنے سجدے سے مجھے محروم رکھا. اللہ اکبر. یہ تصور کرو کہ خدا نے اس قابل نہ سمجھا کہ تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ افسوس کرو. میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے اندر جماعت سے وہ شریک نہ ہو سکے. جماعت میں کسی سبب سے سال ہر سال سے جماعت کے پابند تھے، فجر کی جماعت میں نہ پہنچ سکے. تو ایک گروپ جو مسجد میں جماعتیوں کا تھا، نمازیوں کا، جو بزرگوں کا تھا، سنیوں کا تھا، غلامان رسول کا تھا، وہ قافلہ نکلا کہ ذرا جا کر پوچھے تو صحیح کیا بات ہے. غالباً حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کی فجر کی جماعت چھوٹی تھی. عیادت کے لیے پہنچے کہ طبیعت تو نہیں خراب. گئے
جانے کے لیے نکلے تو کچھ لوگوں نے کہا آپ ہی نپٹ لو، تو 3 لوگ گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے دروازہ کھولا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا آج فجر میں آپ نظر نہیں آئے تو ہم کو تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی طبیعت کی خرابی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں، آنکھ لگ گئی تھی اور جماعت کا وقت نکلا، اس کے بعد آنکھ کھلی، اور یہ کہہ کر کے رو پڑے وہ، اور بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جانے والے بھی رونے لگ گئے ان کے آنسوں کو دیکھ۔ اللہ۔ پھر جب افاقہ ہوا تو حضرت ذوالنون مصری افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور فرمایا افسوس، 100,000 افسوس، اللہ مجھے معاف فرمائے، میری جماعت قصدن نہیں، نیند کی وجہ سے چھٹ گئی، لیکن اب مسلمانوں میں جماعت کی قدر نہیں رہ گئی۔ کہا حضور کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو نا، میری جماعت چھوٹ گئی، اس کے لیے تسلی دینے اور تعزیت کرنے کے لیے 3 ہی لوگ آئے، لیکن میرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تو پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا، اللہ، پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، لیکن نماز جماعت چھوٹی تو صرف 3 ہی لوگ آئے، بیٹے کے لیے سینکڑوں آتے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک بچے کا مرنا اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے جتنا جماعت کا چھٹ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمانوں میں نماز باجماعت کا احساس کم ہو چکا ہے، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، جب کبھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں سے ٹکرائے اور کوئی عذر شرعی لاحق نہ ہو تو جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ۔ اور جو شخص، میں آپ کو بتاؤں کہ نماز باجماعت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر مسجد میں مت گھس جانا، جس مسجد میں یا رسول اللہ کہنے والے ہو اسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ امام کے پیچھے۔ ایک خاتون شادی شدہ پرہیزگار، بہت ہی تقوی شعار، ایک مرتبہ غسل کر کے نکلی اور کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوگی اور وہ بال جو ہے اپنے سکھا رہی ہوگی اپنے گھر کے کمرے میں، اتفاق سے ایک نوجوان کا گزر ہوا ہوگا اور اس کی نظر کھڑکی پر پڑ گئی، اور اس میں اس لڑکی کو اس نے دیکھ لیا، اس خاتون کو اس نے دیکھ لیا، اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس نے کام والی کے ذریعے، اس عورت کی کام والی جو تھی اس کے ذریعے اپنا محبت نامہ اسے بھیجا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اس طریقے سے مسلسل خطوط وہ بھیجتا رہا۔ ایک دن اس عورت سے نہ رہا گیا، اپنے شوہر سے جو ولی کامل تھے ان کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ بار بار کسی آدمی کا خط لا کر کے مجھے دیتی، ذرا دیکھیں کیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، کام والی کو بلا کر کے کام والی سے کہلوایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ 40 روز میرے پیچھے باجماعت ادا کرے، 40 روز۔ اس کے بعد جو اس کی تمنا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ 40 روز نماز باجماعت ان کے پیچھے پڑھنا ہے، اگر اس کے بعد میری مراد بن آتی ہے تو کیا غلطی ہے، گیا وہ نماز پڑھنے۔ 40 روز باجماعت ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد جب اس شخص سے پوچھا گیا اب تیرا کیا خیال ہے، اس شخص نے کہا اس کی محبت میرے دل سے نکل گئی ہے اور اس کے خالق کی محبت میرے دل میں بس سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو مزہ مجھے سجدوں میں اور نماز باجماعت میں ملتا ہے، اس کی محبت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ اب میرا سکون گناہوں کے اندر نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ سبحان نے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ آپ جماعت، آج مسلمانوں میں کینہ کیوں ہے، مسلمانوں میں کدورت کیوں ہے، مسلمانوں میں نفرت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ نماز باجماعت کا اہتمام کم ہو گیا، اس لیے کہ مسلمان جب کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز ادا کرتا ہے تو حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ، تمہارے دل کو مولا ملا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن احتیاط نہیں ہے، اس کی تڑپ نہیں ہے، اس کا جذبہ نہیں ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ یہ میت کو جو رکھ چھوڑتے ہیں منع فرمایا ہے، ہاں کسی کے دیدار کا اور کسی کے رشتہ دار کا کچھ معاملہ ہے تو بات الگ ہے، ویسے بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں گے تب میت نماز جنازہ کا ہوگا اہتمام، ایسا نہیں۔ 40 کے قریب لوگ اگر جمع ہو جاتے ہوں جماعت کے اندر، اتنے لوگ مل جائیں، اچھا ویسے میت کو جلدی دفن کر دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور تیسری بات جو آج کے معاشرے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو، لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت سارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ جب کمائیں گے تب شادی کریں گے، یہ ڈگری لیں گے تب شادی کریں گے، اور اس وقت تک نہ جانے ان کی جوانی کس حد تک کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ ڈگری کے چکر کے اندر خود کو نہ جانے کتنے گناہوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں، جیسے ہی شادی کے لائق ہو جاؤ شادی کرنے میں جلدی کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی بچہ شادی کے لائق ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کرنے میں تاخیر کی، اور ماں باپ کی تاخیر کی بنیاد پر وہ بچہ کسی گناہ کے اندر گرفتار ہوا تو قیامت میں ان کے ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج بہت ساری لڑکیاں یہ ڈگری کے بعد ماں باپ سوچتے ہیں کوئی بڑے گھرانے کا رشتہ آ جائے اس کے بعد کریں، تو میں گزارش کروں گا کہ جس کام میں بہتری ہوگی اسی کام کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں جلدی کرنے کے لیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بچے شادی کے لائق ہوں تو شادی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اور ایک اور جگہ پر ایک اور بھی ارشاد ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ سبحان اللہ۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ میں اتنے مسرور رہتے ہیں کہ توبہ کا خیال ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایسے لوگ جن کی عمر کچھ ہو چکی اور انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کی لائف چھوڑ دی تو جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کتنا دور سہانا تھا، کالج کی لائف کتنی اچھی تھی، کیا گھومتے تھے، کیا مستی مذاق کرتے تھے، افسوس، 100,000 افسوس۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قیامت تک جب تک کہ آپ زندہ ہیں اسے ذہن میں رکھو، یہ دستور العمل ہے، یہ اپنے ایمان کی پہچان سے متعلق حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کو گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اگر کسی کو نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور کسی کو گناہ کرنے کے بعد آنسو بہاتا دیکھو، افسوس کرتا دیکھو، نادم ہوتا دیکھو، شرمندہ ہوتے دیکھو، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس کو مومن رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں گناہوں کی نفرت بھی موجود ہے اور گناہ کرنے کا افسوس بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دعا کرتے ہیں نا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، بھٹکے ہوئوں کے راستے پر نہ چلا، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے حوالے سے ان کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عاشورے کا روزہ ہم نے رکھا، یہ مونچھوں کے حوالے سے، یہ داڑھی کے حوالے سے،
یہ چلنے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے اس حد تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور عیسائیوں کے طریقے سے نفرت تھی کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سیٹرڈے کو وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور سوچتے تھے کہ گوشت کھانا کوئی کمپلسری تھوڑی ہے، نہیں کھانے سے کوئی اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ اگر میں گوشت نہیں کھاتا ہوں سیٹرڈے کو گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام تو ہاتھوں میں ہے ہی، دامن نہیں چھوٹے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، ابھی آقا کچھ کہتے اس سے پہلے ہی مولا کا ارشاد نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کمپلیٹ مسلمان ہو جاؤ، بے شک پورا مسلمان ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ہر قدم اسلام کے مطابق اٹھے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھے۔ آج دیکھیں ہماری قوم کی تباہی، ہماری قوم کی بربادی۔ شاید ہی کوئی باپ ایسا ہو جو اپنے اپنے بچوں سے پریشان نہ ہو، اور شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر یہودیت اور عیسائیت اپنے کلچر کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کلچر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو کلچر ان کا ہو، جو طریقہ ان کا ہو، جو عادتیں ان کی ہو، وہی عادتوں کا مسلمان عادی بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ پیزا ہٹ کا معاملہ دیکھ لو، یہ کیا ہے، یہ کہاں کا کھانا ہے، کہاں کی اسٹائل ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ یہودیوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا، آج مسلمان اس کا شوقین بن چکا۔ آپ دیکھیں آج گھروں میں پیزا آ رہا ہے، آج گھروں میں کھایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیزا حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں کہ آج یہودیت اور نصرانیت اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ مسلمان کی زندگی سے سنت نکل جائے، مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہماری عادتیں آ جائیں، ہمارا کلچر آ جائے، ہماری تہذیب آ جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو اپنے آپ کا حشر یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کرے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں۔ تو آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے، آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے، اور آپ کو اس چیز کے حوالے سے اپنے دل میں پختہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ہمارا اسلام یہ سب سے سچا اور اچھا مذہب ہے۔ ہم اپنی طبیعت کی غلامی کو پسند نہیں کریں گے، نبی کی شریعت کو پسند کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بس اب ایک واقعہ عرض کروں، اللہ کے رسول کی پسند اور اپنی پسند کا جب تقابل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ماہ محرم کی 10 تاریخ کو دیکھا، پوری دنیا میں لوگ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے۔ کیا چیز ہے اس کے اندر، کیا پیغام پوشیدہ ہے اس کے اندر؟ تو سنو، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے میں اپنی زندگی کے بیشتر لمحات گزارے، بچپنا مدینے میں، جوانی مدینے میں، شادی مدینے میں، عمر کا بڑا حصہ مدینے میں گزارا، بلکہ زیادہ تر مدینے ہی میں امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری۔ آپ ذرا سوچو، جائزہ لو، آج ایک ہفتے کے لیے کوئی مدینہ جائے تو ایک ہفتے کے بعد جب لوٹتا ہے تو مدینے کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ روتا ہے، مدینے کی جدائی کے تصور میں ڈوب جاتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے کہ آج مدینہ چھٹ رہا ہے، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ حاضری میری زندگی کی آخری حاضری نہ ہو، اللہ عز و جل بار بار مدینے کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مومن ایک ہفتہ مدینے میں رہے تو مدینے کی جدائی برداشت
बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जिस इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी मदीने में गुजारी हो, वो मदीना क्यों छोड़ रहे थे, वो मदीने से क्यों जा रहे थे? आज पूरी दुनिया का मुसलमान मदीने में जीना भी चाहता है और मदीने में मरना भी चाहता है, लेकिन इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मदीने के रिश्तेदार को छोड़ रहे हैं और करबला जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या वजह है, क्या सबब है? तो सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बहुत अजीम पैगाम में आपके गोश गुजार कर रहा हूं। पैगाम यह है कि मदीने में रहना इमाम हुसैन की पसंद थी, मदीने में रहना इमाम हुसैन को पसंद था। इमाम चाहते थे कि वो मदीने में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारें, लेकिन मेरे मुस्तफा ये चाहते थे कि करबला में मेरा दीन महफूज हो जाए, मेरा दीन बच जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक तरफ मेरी पसंद है और एक तरफ रसूल आजम की पसंद है, मैं मदीने में रहना चाहता हूं। नबी चाहते हैं कि कूफा के अंदर इस्लाम को जिंदा किया जाए, दीन की आबियारी की जाए, दीन को बचाया जाए। इमाम ने तय कर लिया, अपनी पसंद को नबी की पसंद पे कुर्बान कर दिया और मदीने से चले कूफा की तरफ और दुनिया को बता दिया, अगर तुम सच्चे आशिक रसूल हो तो जब जब तुम्हारी पसंद और नबी की पसंद का तकाबुल हो, जब तुम्हारी पसंद और नबी की पसंद आमने सामने आ जाए तो अपनी पसंद को नबी की पसंद पे कुर्बान कर दो, दुनिया में भी अमर रहोगे, मरने के बाद भी अमर रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि हम अपनी पसंद पर नबी की पसंद को माअज़ल्लाह कुर्बान कर देते हैं। हमें गाना पसंद, हुजूर को नहीं पसंद, मुसलमान गाना सुन रहा है। हुजूर को नमाज पसंद, मुसलमान नमाज छोड़ रहा है। हुजूर को तिलावत पसंद, मुसलमान नावेल पढ़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतें पसंद, मुसलमान हुजूर की सुन्नतों को छोड़ रहा है। अब मुझे बताओ, जो कौम अपने नबी की मोहब्बत में अपनी पसंद को नबी की पसंद पर कुर्बान न कर सके, वो कौम अपनी नबी की मोहब्बत में अपनी जान देना कैसे पसंद करे? इसलिए सुनो, आज के इस जलसे के अंदर, इज्तिमा के अंदर ये तय कर लो, ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह जब हमारी पसंद और नबी की पसंद का टकराव होगा तो हम अपनी पसंद को नबी की पसंद पे कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। सुबह अच्छी तरह से सोना ये हमारी पसंद है और नमाज के लिए उठ करके निकलना ये नबी की पसंद है। सुभान अल्लाह। तय कर लो कि हम अपनी पसंद को नबी की पसंद पर कुर्बान करेंगे। आज की रात खुशियां मनाना यह यहूदियत की पसंद है, ईसाइयत की पसंद है, और हर रात अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारना ये नबी को पसंद है। सुभान अल्लाह। तो नबी की पसंद में अपनी रातें गुजारो, उनकी मोहब्बत में अपनी रातें गुजारो। आप और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने और अपने नबी के जिक्र के अंदर रात गुजारने की तौफीक अता फरमाई। ये बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। अल्लाह और उसके रसूल की याद में लम्हात गुजारो। तबीयत बेचैन हो, नमाज अदा करो, तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, आका पर सलाम का नजराना पेश करो, तबीयत को सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे ये इत्तला देते हुए बेपनाह मसरत हो रही है कि कल दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत, वो खतीब आजम, आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी, सोच और फिक्र में इनकलाब पैदा किया है, वो अजीम जात हुजूर मुफक्किर इस्लाम की जात है। सुभान अल्लाह। हालांकि वो आज आने वाले थे। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि हजरत बड़ा करम फरमाते हैं, मुझे हुक्म दे देते हैं कि जो भी तारीख आपसे तलब करें तो आप अपने एतबार से मेरे दिन में आप एडजस्ट कर दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। तो आज की तारीख आप ही के लिए उनकी मैंने दे दी थी, लेकिन इत्तफाक ऐसा कि हजरत के एक खास शागिर्द जो हैं वो पूना में रहते हैं और हजरत इंग्लैंड से नहीं निकले थे उस वक्त, उन्होंने इंग्लैंड से हजरत से तारीख आज की ले ली थी। इसलिए हजरत ने फरमाया कि आज आप चले जाओ। फिर साथियों का इसरार था कि हजरत हमने ऐलान किया, तो हजरत ने फरमाया मैं पहली तारीख को आपके यहां आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। कल इंशाअल्लाह हुजूर मुफक्किर इस्लाम
اپنے ولولہ انگیز خطاب سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ آپ آج جتنی تعداد میں ہیں اچھی تعداد ہے، لیکن حضور مفکر اسلام کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ان کی خطابت دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اور مستقبل کے منصوبوں کی پلاننگ کے لیے بہت عظیم شخصیت اور عظیم ذات ہے، اور ان کا خطاب بھی بڑا عظیم ہوتا ہے، وہ خطیب اعظم ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ کل اپنے دوست احباب متعلقین محبین سب کے ساتھ کل آپ کو یہاں پر انشاءاللہ پہنچنا ہے، اور حضور مفکر اسلام کا خطاب انشاءاللہ مجھے امید ہے پرمیشن کا، چونکہ آج 31 نائٹ کی وجہ سے زیادہ دیر تک پرمیشن ہے، کل اتنی زیادہ دیر تک نہیں ہوگی پرمیشن، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ حضور مفکر اسلام کا خطاب 8:30 سے 9 بجے تک شروع کر دیا جائے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے حضرت کے خطاب سے محظوظ ہو سکیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ دوست احباب و متعلقین کے ساتھ کل کے پروگرام کے اندر یہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے علماء کو بھی مدعو کریں، انہیں بھی دعوت دیں، انہیں بھی یہاں پر بلائیں، اس لیے کہ حضور مفکر اسلام کے خطاب سے صرف عوام ہی استفادہ نہیں کرتی، بلکہ حضور مفکر اسلام سے کے خطاب سے خواص بھی استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کروں گا، اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا، انٹلیکچوئل سے گزارش کروں گا کہ وہ دوست احباب و متعلقین کو کل لے کر کے آئیں انشاءاللہ العظیم۔ کل حضور مفکر اسلام کا تفصیلی خطاب یہاں پر ہوگا، آپ دوست احباب کے ساتھ آئیں۔ اور ایک خاص بات یہ کہ آپ کے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے، آپ اس ادارے کے اندر اپنے گھر کی بچیوں کو بھیجیں اور وہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ کرائیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں، بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سنی دعوت اسلامی کے ہفتواری اجتماعات کے اندر شریک بھی ہوا کریں، قافلے میں نام بھی لکھائیں، اور طے کریں کہ ہم اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کریں گے۔ آقا کو یہ پسند ہے کہ ہم دین کی راہ میں نکلیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ہم انشاءاللہ یہ کر کے آقا کو راضی کریں گے، اور اپنی نیند، اپنا جان، اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، ڈالے بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالے بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ، مسلمانوں کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی محبت میں زندہ رکھ، ان کی محبت میں خاتمہ فرما. الہ العالمین، جتنے بھی خرافات 31 نائٹ سے متعلق ہوتے ہیں یا جو بھی یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان ساری چیزوں سے مسلمانوں کو بچا. الہ العالمین، مسلمانوں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلا. الہ العالمین، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور جن لوگوں نے آج کی بہت سجائی ہوئی مولا اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محمد کے صدقے سے انہیں مالا مال فرما. جتنے بھی حاضرین حاضر آئے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والآل وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.